نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، کچھ روز پہلے میرے پاس چند حضرات آئے، یکے بعد دیگرے۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہاں پوسٹر لگا ہوا ہے عید غدیر کا، یہ عید غدیر کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض حضرات آئے اور کہنے لگے اشتہار لگا ہوا میں نے دیکھا اور پہلی مرتبہ ایسا نام دیکھا، غدیر خون۔ غدیر خون کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ تو ان کے اس سوال پر مجھے خیال ہوا کہ اس عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح صورتحال معلوم۔ اور گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہماری تقریر کا مقصد کسی کا رد کرنا نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جب گفتگو کی جائے تو کسی کی تردید ہی مقصود ہو۔ گفتگو کا مقصد کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کا مذاکرہ کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے مذاکرہ کریں، اپنے بچوں کے ایمان کو چیک کرتے رہیں اور ان کے دل و دماغ میں اپنے عقائد کو پیوست کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی پروپیگنڈے کے شکار ہو جائیں ہمارے بچے۔ اور جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، جب خالی الذہن ہوگی، اپنے عقائد کی بات سامنے نہیں آئے گی تو یہ نئے پروپیگنڈے کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے گفتگو کا مقصد کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقائد پر محنت کرتے رہیں اور اپنے عقائد کی حفاظت کرتے رہیں۔ اسی نسبت سے آج ہم نے یہ سوچا کہ عید غدیر کے عنوان پر کچھ بات آپ کے سامنے رکھی جائے۔ یاد رکھیے، اسلام میں دو تیوہار ہیں، دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ۔ تیسری کسی عید کا، کسی تیوہار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے عید غدیر کے نام سے اگر کوئی تیسری عید اسلامی تیوہار سمجھ کر کے مناتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ تیسری عید غدیر شروع بھی ہوئی ہے کب؟ 4 صدی ہجری میں، اور شروع کرنے والا عراق کا ایک بادشاہ معز الدولہ تھا۔ نہ کوئی عالم، نہ کوئی فاضل، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی دین کا ماہر، ایک بادشاہ، اس نے 351 ہجری کے اندر اس عید غدیر کو شروع کیا۔ ڈھول بجائے گئے، تماشے ہوئے۔ اس سے پہلے اس عید کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب اس عید کو جو لوگ منسوب کرتے ہیں حدیث کی طرف، آئیے اس حدیث کے سلسلے میں پوری جانکاری حاصل کریں۔ حجۃ الوداع سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ کیا تھا، اور حضرت علی کے ساتھ 300 افراد تھے جو ان کے ساتھ یمن تشریف لے گئے تھے۔ حضرت علی نے یمن کے اندر شریعت کے مطابق اپنا کام شروع کیا، جو کچھ فیصلے کرنے تھے وہ فیصلے کیے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ کے بعض فیصلوں سے کچھ لوگوں کو شکایت ہو گئی، اور دل میں انہوں نے حضرت علی کی نسبت سے ایک بات رکھ لی جو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اب حجۃ الوداع کا جب موقع آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی تھا۔ حجۃ الوداع سے فراغت ہوئی اور آپ کی واپسی ہو رہی تھی مدینے کی طرف۔ مکہ مکرمہ سے آپ روانہ ہوئے تو بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کو جحفہ کہتے ہیں، ایک بستی ہے، اور وہاں سے قریب ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے خم۔ اس خم کے قریب ایک تالاب ہے، چشمہ ہے،
جس کو غدیر بولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، یہاں آپ ٹھہرے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ یہاں آپ نے حضرت علی کی نسبت سے خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے اللہ میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کے مولا ہیں، اے اللہ علی سے جو محبت اور دوستی رکھے تو اس سے دوستی اور محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی اور عداوت کا معاملہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ حضرت علی کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو چونکہ یہ خطبہ جس مقام پر ہوا وہ مقام غدیر خم ہے، اس لیے اس کو غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا 18 ذی الحجہ کو، اس لیے 18 ذی الحجہ میں کچھ لوگ عید غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں، جبکہ میں نے عرض کیا کہ اس تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب آئیے اس جملے میں ہم معنی سمجھیں، مراد رسول سمجھیں کہ کیا جو لوگ اس مولا کا معنی خلیفہ کرتے ہیں، حکمراں کرتے ہیں، سردار کرتے ہیں، کیا یہ معنی صحیح ہے یا ان کا اپنے گھر کا معنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو یہ لفظ ارشاد فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس میں مولا کا جو لفظ ہے اس مولا کے معنی ہے محبوب اور دوست کے، کہ اے اللہ میں جس کا مولا ہوں یعنی جس کا دوست اور جس کا محبوب ہوں، فعلی مولا ہوں، تو علی بھی اس کے مولا ہیں، اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا اس معنی کو متعین کر رہا ہے۔ جو ٹکڑا ہے نا آگے، یہ حدیث کا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے، دوستی اور محبت کا ہے۔ اسی لیے آپ نے آگے فرمایا، معنی کو واضح کرنے کے لیے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اللہم والی من والاہ، کہ اے اللہ میری تجھ سے یہ دعا ہے کہ جو علی سے دوستی اور محبت رکھے تو بھی اس سے دوستی اور محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی اور عداوت کا معاملہ فرما۔ تو حضرت علی سے محبت رکھی جائے گی، دشمنی نہیں رکھی جائے گی، حضرت علی کو محبوب بنایا جائے گا، حضرت علی کو دشمن نہیں بنایا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ حضرت علی کی محبوبیت کو واضح کر رہا ہے۔ تو حدیث کا مقصود کیا ہے؟ علی کے تئیں اپنے دل میں دوستی رکھو، علی سے محبت کا معاملہ کرو، علی کو محبوب بناؤ، یہ ہے مولا کا معنی۔ لوگوں نے کچھ اور معنی اس کا گھڑ لیا کہ مولا کا معنی ہے خلیفہ، مولا کا معنی ہے سردار، مالک، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے، حضرت علی کے حکمراں ہونے کا اعلان کیا ہے، حضرت علی کی جانشینی کو منتخب کیا ہے، لہذا ابو بکر خلیفہ بنے تو غلط تھا، عمر خلیفہ بنے تو وہ غلط تھا، عثمان غنی خلیفہ بنے تو وہ غلط تھا، نعوذ باللہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ یہ ہے معنی اس کا جو لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ اس میں مولا کا معنی خلیفہ کرنا بالکل غلط ہے۔ مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ القاموس المحیط یہ عربی لغت کی مشہور اور مستند معتبر کتاب ہے، اس کے اندر لفظ مولا کے 21 معنی لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے معنی بھائی؟ 21 معنی ہے۔ ایک معنی ہے اس کا ساتھی، ایک معنی ہے اس کا مہمان، ایک معنی ہے اس کا سردار،
ایک معنی ہے اس کا غلام جو آزاد کر دیا جائے، ایک معنی ہے اس کا چچا، ایک معنی ہے اس کا بھتیجا، ایک معنی ہے اس کا چچا کا بیٹا، کئی سارے معنی ہیں، چند معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اتنے سارے معنی ہیں تو ان معنوں میں سے کون سا معنی یہاں پہ لیا جائے گا؟ مراد رسول کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ لفظ مولا کا 21 معنوں میں سے یہ معنی متعین ہے؟ اس کے لیے اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جس سرفرے کے دماغ میں جو معنی آئے وہ معنی اس کا کر دے، جس کے دل و دماغ میں جو معنی پھٹ بیٹھے وہ معنی بٹھا دے۔ گھر سے معنی نہیں کیا جائے گا، اصول کی روشنی میں معنی کیا جائے گا۔ اور اصول یہ ہے کہ جب ایسا لفظ استعمال ہو جس کے کئی معنی ہوں تو ایک معنی لینے کے لیے قرینہ دیکھا جائے گا کہ قرینہ کیا ہے، کس معنی کو متعین کر رہا ہے، کس قرینے سے کون سا معنی یہاں متعین ہوگا۔ تو آپ اس حدیث میں جب غور کریں گے تو حدیث کے آگے پیچھے جملے پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو ٹکڑا حدیث کا یہ واضح کرے گا، یہ قرینہ بتائے گا کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے، مولا کا معنی دوست اور ساتھی کا ہے، سردار اور خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اسی حدیث میں آگے جو ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے نا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے اللہ اس سے دوستی فرما جو علی سے دوستی رکھے، اس سے محبت فرما جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے علی کی محبت کا پیغام بانٹنا مقصود تھا، علی کی محبوبیت کے مقام کو بتانا مقصود تھا، علی کو خلیفہ بنانا مقصود نہیں تھا۔ تو یہ ٹکڑا واضح کر رہا ہے کہ یہاں لفظ مولا خلیفہ اور سردار کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لفظ خلیفہ کس معنی میں ہے؟ محبوب اور ساتھی کے معنی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ خطبہ نبی نے ارشاد فرمایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گئے کہ اے علی ابن طالب، اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، نبی کے اس ارشاد کے مطابق تم ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والی عورت کے محبوب ہو گئے۔ حضرت عمر نے مبارکباد پیش کی۔ اب آپ غور کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب خلافت کا مسئلہ سامنے آیا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتفاق رائے سے خلیفہ بنا دیا گیا، نبی کے جانشین منتخب کر دیے گئے۔ اگر اس حدیث میں حضرت علی کی خلافت کا کوئی ذکر کیا تھا نبی نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خطبے کے بعد فوراً مبارکباد پیش کی تھی علی کو۔ آپ نبی کے وصال کے بعد یہ فرما دیتے کہ اس حدیث میں نبی نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا تھا، لہذا کسی اور کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، نبی کا جانشین حضرت علی ہی بنیں گے، ان کے ہوتے ہوئے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن حضرت عمر نے یہ بات نہیں کہی، کیونکہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اس حدیث نبوی میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی محبوبیت کا اعلان۔ حضرت ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، نبی کی حدیث کی مخالفت وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتے تھے۔ ابو بکر اور نبی کے ارشاد کے مخالف ہو جائیں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ نبی نے اگر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا تھا تو ابو بکر کی مجال نہیں تھی کہ وہ خلیفہ بن جاتے، لہذا ان کے نزدیک بھی حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہاں پہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق جن کی شان میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جب ان کی خلافت کا مسئلہ سامنے آیا تو وہ بھی اپنا دامن جھاڑ کے پیچھے ہٹ جاتے، پلہ اپنا بچاتے، کہتے میں نبی کی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا، علی موجود ہیں، نبی نے ان کی خلافت کو نامزد کر دیا ہے، لہذا ان کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بنوں، یہ میری مجال نہیں۔
لیکن حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا، تمام صحابہ نے اتفاق رائے سے خلیفہ مانا، حضرت علی نے بھی ابو بکر کی ہاتھ پر بیعت کی، ان کو بھی خلیفہ تسلیم کیا، حضرت عمر کا جب خلیفہ بننا تسلیم ہوا تو حضرت علی نے حضرت عمر کو بھی خلیفہ مانا، حضرت عثمان کا نمبر آیا تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو بھی خلیفہ مانا۔ لہذا یہاں خلافت کا جھگڑا ہے ہی نہیں، جھگڑا تو بعد کے لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ یہ حضرات آپس میں شیر و شکر تھے، پیار و محبت سے رہنے والے تھے، دوسرے لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے ان کی نا اتفاقی کو اجاگر کرنا چاہا ہے، ورنہ سب قرآن کریم کے فرمان کے مطابق رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل، بہت محبت و پیار کرنے والے حضرات۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اگر اس حدیث میں حضرت علی کو نبی نے خلیفہ نامزد کر دیا تھا اور پھر حضرت علی نے نبی کے وصال پر کوئی دعویٰ نہیں کیا تو نعوذ باللہ سب سے بڑے مجرم اور خطا کار حضرت علی ٹھہریں گے۔ اور وہ کہتے، دعویٰ کرتے باقاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے ابھی 80 روز تو گزرے ہیں، 70-80 دن ہوئے ہیں، نبی نے مقام خم پر، غدیر خم پر یہ حدیث فرمائی ہے اور اس حدیث میں میری خلافت کو متعین کر دیا ہے، میں خلیفہ ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں نبی کی اس حدیث کے مطابق میں خلیفہ ہوں، لیکن حضرت علی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ پھر بھی یہ کہنا کہ اس حدیث میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہے، نہ یہ کہ حضرت ابو بکر پر الزام ہے، نہ یہ کہ حضرت عمر پر الزام ہے، نہ یہ کہ حضرت عثمان غنی پر الزام ہے، حضرت علی یہ مرتضیٰ پر بھی بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے اور اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ میدان میں کیوں نہیں آئے، کیوں خلیفہ مان لیا؟ الزام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ الزام آتا ہے۔ لہذا یہ سب معنی جو کیے جاتے ہیں یہ صرف صحابہ کرام کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی صحابہ کے سلسلے میں بدگمان نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پوتے ہیں حضرت حسن مثلث، حضرت حسن علی کے فرزند ہیں، ان کے پوتے ہیں حسن مثلث۔ حسن مثلث کے سامنے کسی نے یہ بات کہی کہ نبی نے تو اپنے ارشاد میں حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا تھا، تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ بات درست ہے جو تم کہہ رہے ہو تو سب سے بڑے خطا کار اور مجرم نعوذ باللہ حضرت علی ٹھہریں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کی حدیث کی مخالفت کی، کیوں میدان میں نہیں آئے اور انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی کے ارشاد کے مطابق خلیفہ ہوں، تو انہوں نے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو سب سے بڑا الزام تو تم حضرت علی پہ لگاتے ہو۔ اس شخص نے یہی حدیث پیش کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ نبی نے اس حدیث میں حضرت علی کی خلافت کا صاف صاف اعلان کیا ہے، تو حسن مثلث نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر حضرت علی کی خلافت کو حضور نے نامزد کیا ہوتا تو جیسے نماز کے مسئلے کو صاف صاف بیان فرمایا ہے اور جیسے روزے کے مسئلے کو صاف صاف بیان فرمایا ہے اور جیسے زکوٰۃ کے مسئلے کو صاف صاف بیان فرمایا ہے اور جیسے حج کے مسئلے کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے، ایسے ہی حضرت علی کی خلافت کو بھی صاف صاف وضاحت سے بیان فرماتے اور یہ کہتے لوگوں سن لو میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، تم انہیں خلیفہ ماننا اور ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا۔ لیکن نبی نے ایسی کوئی صاف بات نہیں فرمائی جس سے یہ بالکل مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ نبی کے ارشاد میں حضرت علی کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مولا فرمایا ہے، یہ مولا محبوب کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
اللہ نبی کا مولا ہے، جبریل نبی کا مولا ہے، اور جتنے ایمان والے ہیں نیکوکار ہیں یہ سب نبی کے مولا ہیں۔ تو سارے ایمان والوں کو نیکوکاروں کو اللہ نے مولا قرار دیا، تو کیا سارے ایمان والے خلیفہ بن گئے خالی مولا کہنے کی بنیاد پر؟ قرآن کا یہ لفظ اور قرآن کی یہ آیت ایسے غلط معنی کو رد کر رہی ہے، یہ معنی چلنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی ہیں، مولا ہیں، جو غلام تھے آپ کے۔ تو اب بتائیے خالی مولا کہنے کی بنیاد پر اگر خلیفہ کسی کو متعین کرنا مقصود ہے تو کیا زید بن حارثہ کو خلیفہ نبی نے بنایا تھا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔